اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں محمد شفیق۔ موک یوٹوپیا گولیورس ٹریول کا ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ لائن بائی لائن اور ورڈ بائی ورڈ اس کی ٹرانسلیشن، یہ ایم اے انگلش اور اس کے بعد بی ایس انگلش میں بھی یہ گولیورس ٹریول بائی جوناتھن سوئفٹ شامل ہے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن اردو اور ہندی میں۔ The concept of mock utopia has been originated by the great philosopher Plato. mock utopia کا جو تصور ہے originated شروع کیا تھا ایک عظیم فلاسفر پلیٹو نے، who presented the concept of utopia، جس نے یوٹوپیا کا تصور پیش کیا تھا، which means a world of ideals، یعنی خیالات کی ایک مثالی دنیا based on reason and intellect، جس کی بنیاد ہوتی ہے عقل اور ذہانت کے اوپر۔ سوئفٹ in his fourth voyage، سوئفٹ اپنے چوتھے سفر میں ہیز آلسو endeavored ٹو پریزنٹ، اس نے بھی endeavored کوشش کی ہے پیش کرنے کی، یا کمپیریزن بٹوین دا لائف آف ایموشنس، جذبات کی زندگی میں فرق، اینڈ دا لائف آف اے ریزن، اور عقل کی زندگی میں موازنہ پیش کیا ہے تھرو ہز موک یوٹوپیا، اپنی کتاب گولیورس ٹریول، جو کہ ایک موک یوٹوپیا ہے۔ موک یوٹوپیا کو ہم آگے ایکسپلین بھی کریں گے۔ آنونیمز لینڈ واز سوئفٹس یوٹوپیا، ہونونمس کی جو زمین تھی، جزیرہ تھا جس پہ وہ جاتا ہے اپنے چوتھے سفر میں، وہ سوئفٹ کا یعنی مصنف کا یوٹوپیا ہے، خیالی دنیا ہے۔ دی آنونمس ور ہز آئیڈیل کریچرس، آنونمس اس کی مثالی مخلوق تھی۔ ان دا لینگویج آف دس لینڈ، اس دنیا کی زمین پر زبان میں، دا ورڈ آنونم مینٹ پرفیکشن آف نیچر، آنونم سے مراد ہے کہ فطرت کی ایک تکمیل، مکمل تکمیل کردہ مخلوق۔ دیز ہارسز ور گائیڈڈ ان آل دیئر ایکشنز بائی نیچر، یہ گھوڑے جو تھے اس کی رہنمائی کرتی تھی ان کے سارے عملوں میں فطرت اینڈ ریزن اور عقل۔ ہینس اٹ سیمڈ اے پرفیکٹ آئیڈیل لینڈ، حتیٰ کہ یہ ایک مکمل خیالی دنیا دکھائی دیتی ہے۔ دا بیہیویئر آف دا ہارسز شوز، گھوڑوں کا رویہ ظاہر کرتا ہے، ٹو بی اینیملس، جانوروں جیسا، ود این ایکسٹرا آرڈینری پاور آف انڈرسٹینڈنگ، جس میں کافی عقل اور سمجھ بوجھ کی طاقت ہوتی ہے۔ یوٹوپیا از اے ٹرم ود ریفرنس ٹو پلیٹو، یوٹوپیا کی یعنی خیالی دنیا کی یہ ٹرم جو ہے، اس کا حوالہ جو ہے وہ پلیٹو سے ملتا ہے۔ ہز آئیڈیا آف اے پرفیکٹ اور این آئیڈیل لینڈ، اس کا یہ خیال جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک آئیڈیل زمین، ایک پرفیکٹ زمین، ایک مکمل انسانوں کی زندگی کے رہنے کی زمین۔ ہی سیٹ اے ڈیٹیل تھیوری آف ہز امیجنری آئیڈیل لینڈ، پلیٹو جو ہے اس نے تفصیل میں اپنے اس نظریے کو، اپنی اس خیالی دنیا کو بیان کیا ہے۔ دیٹ واز پلیٹوز یوٹوپیا، وہ پلیٹو کا یوٹوپیا تھا، یعنی اس کی ایک کتاب پڑھیں یوٹوپیا کی تو پتہ چلتا ہے کہ پلیٹو نے یوٹوپیا کو کیسے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ سوئفٹ ہیئر پریزنٹڈ آنونمس لینڈ، سوئفٹ نے یہاں پیش کیا ہے آنونمس کی سرزمین کو ایک خیالی دنیا بنا کر، اور اے پرفیکٹ لینڈ، اور ایک مکمل دنیا بنا کر۔ بٹ ہی اڈاپٹیڈ اے موک اسٹائل آف پلیٹوز تھیوری آف یوٹوپیا، لیکن اس نے اختیار کیا ہے موک اسٹائل، مزاحیہ انداز پلیٹو کے نظریے کا یوٹوپیا کی، بائی پریزنٹنگ آنونمس لینڈ ہز آئیڈیل لینڈ، اور اس نے آنونمس کی سرزمین کو پیش کیا ہے ایک خیالی دنیا یوٹوپیا کے مطابق۔ دیر فور اٹ از موک یوٹوپیا، اس لیے ہم اس کو موک یوٹوپیا بھی کہتے ہیں، یعنی مزاحیہ۔ ہز ڈرامیٹک ہیرو گولیور اوور ٹک 4 voyages، اس کا ڈرامائی ہیرو جو گولیور ہے وہ 4 سفروں پہ نکلتا ہے، ٹو ویریس لینڈس، مختلف سرزمینوں پر۔ ان دا اینڈ ہی ایکسپلورڈ ہز موک آئیڈیل لینڈ، وہ آخر کار دریافت کر لیتا ہے اپنی خیالی اور مکمل سرزمین، بیکاز ہی آئیڈیلائزڈ آنونمس، کیونکہ وہ آئیڈیلائز کرتا ہے آنونمس کو، اینڈ ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو ریٹرن ہوم، گھر واپس نہیں آنا چاہتا، کنسیڈرنگ دا ورلڈ آف آنونمس اے پرفیکٹ لینڈ، اور آنونمس کی سرزمین کو ایک مکمل سرزمین سمجھتا ہے۔ یعنی یہ کتاب میں بیان کیا گیا نقشہ وہ دنیا کی، ہماری حقیقی دنیا کے نقشے کے مطابق ہے۔ آئی ہیڈ نو اوکیژن آف برائبنگ، کہتا ہے سوئفٹ کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی موقع نہیں تھا رشوت خوری کا، فلیٹرنگ چاپلوسی کا، اور پمپنگ دلالی کا، ٹو پروکیور دا فیور آف اینی گریٹ مین، اور نہ ہی پروکیور حاصل کرنے کی فائدہ کسی عظیم آدمی سے، اور آف اٹس مائننگ یا اس کے ملازم سے۔ آئی وانٹڈ نو فینس، میں نہیں چاہتا تھا کوئی جنگلہ، کوئی رکاوٹ، اگینسٹ فراڈ اور اپریشن، دھوکہ اور ظلم کے خلاف۔ ان براپ ڈگ نیگ ہی واز ٹریٹڈ لائک اے اسٹرینج انسیکٹ، براپ ڈگ نیگ میں گولیور کو سے برتاؤ کیا جاتا ہے ایک عجیب کیڑے مکوڑے کی طرح۔ ہز پوزیشن واز ویری ہیوملیٹنگ، اس کی حالت بڑی ذلت امیز تھی۔ سو ہی وانٹڈ ٹو ریٹرن ہوم، وہ گھر آنا چاہتا ہے۔ ہی واز ہیپی ٹو بی پکڈ اپ بائی ایگل،
وہ خوش ہوتا ہے کہ اس کو ایک شاہین اٹھا لیتا ہے بائی شپ، اور پھر ایک مرتبہ ایک سمندری جہاز اس کو لے آتا ہے، بیکاز اگین ہی واز ناٹ ان این آئیڈیل لینڈ. اب پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ آئیڈیل لینڈ میں نہیں ہے. اینڈ آلسو آئیڈیل لینڈ سے مراد آپ سمجھ رہے ہوں گے نا یہاں پہ دنیا، یہ جو دنیا میں رہتے ہیں یہ وہ آئیڈیل لینڈ نہیں ہے. اینڈ آلسو بیکاز ہی واز فرام لیپوٹا اینڈ لگاڈو، اور ان دونوں جزیروں میں بھی ہی واز آلسو اینشیس ٹو ریٹرن، وہ فکر مند تھا گھر واپس آنے کے لیے. وین ہی ڈسکورس دا میزری آف دیئر ایگزسٹینس، جب وہ لیپوٹا اور لگاڈو کے لوگوں کی، جزیرے کے لوگوں کی وجود کی جو دکھ ہوتا ہے، مزری، اس کو دریافت کرتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ وہ گھر واپس چلا جائے. ہی wanted to return home، وہ گھر واپس آنا چاہتا تھا. he was happy to be back with his family، وہ خوشی محسوس کرتا ہے اپنے کنبے کے ساتھ گھر آ کر. because the world of Laputa and Lagado were not good enough to be idealized by any aspect، کیونکہ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ لیپوٹا اور لگاڈو کی جو دنیا تھی وہ کسی بھی حوالے سے آئیڈیلائز کرنے والی نہیں تھی. ود دا پیسج آف ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گلیورز گاٹ فیڈ اپ آف لیونگ دیئر اینی مور، وہ بڑا اکتا جاتا ہے کہ وہاں مزید وہ نہیں رہ سکتا ہے، ریٹرن، اور واپس آ جاتا ہے. بٹ دی فورتھ وائج ہی میٹ مارولس کریچر، چوتھے سفر میں وہ ایک حیرت انگیز مخلوق سے ملتا ہے. ہوم ہی ریگارڈیڈ ایز پرفیکٹ، جن کو وہ مکمل انسان کی مخلوق سمجھتا ہے. دیز ور آنونیمس ہو لیوڈ اکارڈنگ ٹو نیچر اینڈ ریزن، جو کہ آنونیمس مخلوق تھی جو کہ رہتی ہے فطرت اور اللہ کے قوانین کے بالکل مطابق اور عقل کے مطابق. He wanted to live there forever، وہ ہمیشہ وہاں رہنا چاہتا ہے. because he did not find any slightest moral lapse، کیونکہ وہ وہاں نہیں پاتا ایک ہلکی سی بھی اخلاقی غلطی یا غلط فہمی. ان دی ہارسز، گھوڑوں میں یا گھوڑوں کی زندگی میں یا آنونیمس کی زندگی میں. ان دس کنٹری دیر واز نو ڈینجر ایٹ آل آف دی ٹریچری، اس سرزمین کے اوپر کوئی خطرہ نہیں تھا دغا بازی کا، اور آف اینی انجری، اور نہ ہی کسی زخم کا، فرام سیکرٹ اور اوپن اینیمی، کسی چھپے ہوئے یا کھلے دشمن سے. بیکاز دا سوسائٹی آف دا آنونیم واز ٹوٹلی فری فرام سچ ایولس، کیونکہ آنونیمس کا معاشرہ اس چیز سے بالکل آزاد تھا. ڈسپائٹ ہز انٹینس ڈیزائر ٹو کنٹینیو لیونگ ان دا کمپنی آف آنونیمس فار ایور، باوجود اس کی شدید خواہش کے کہ وہ جاری رکھے اپنا رہنا، مزید زندگی کو آنونیمس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے. گلیور واز فورس ٹو لیو دا کنٹری، گلیور کو مجبور کیا جاتا ہے وطن چھوڑنے پر آنونیمس کا. ہی فیلٹ ویری گریف اسٹرکن، اس کو بڑا دکھ لگتا ہے اس بات کا. اینڈ فیل انٹو اے سوون، اور وہ بے ہوشی کا شکار ہو جاتا ہے. آن کمنگ بیک ٹو ہز سینسز، اپنے حصوں میں واپس آنے پر. گلیور سیڈ دیٹ ایون ڈیتھ، یہ ڈیتھ لکھا ہوا ہے، یہ ڈیتھ ورڈ ہے بیسیکلی. گلیور سیڈ دیٹ ایون ڈیتھ وڈ ہیو بین پریفریبل، وہ کہتا ہے کہ موت کو زیادہ میں موت کو زیادہ ترجیح دیتا ٹو دی پنشمنٹ آف ایکسپلژن، بجائے اس سزا کے جس سے مجھے نکالا جا رہا تھا فرام دا سوسائٹی آف دا آنونیمس کے معاشرے کے اندر سے. ان دا شپ، جہاز میں، ہی میٹ دا فائنسٹ اسپیسیمن آف ہیومینٹی، وہ انسانیت کے بہترین فائنسٹ اسپیسیمن کہتے ہیں، شاندار نمونہ انسانیت کا. بٹ ہی ہیٹڈ دیم، لیکن وہ ان سے نفرت کرتا ہے. وین ہی واز پرسیوڈ ٹو ریٹرن ہوم، جب اس کو لالچ یا ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ واپس گھر جائے گا. ہی واز ہاریفائڈ بائی دا سلائٹ اینڈ اسمیلٹ آف ہز فیملی، وہ خوف زدہ ہوتا ہے نظر سے، سائٹ، منظر اپنے گھر والوں کا دیکھ کے، اور ان کی مہک سے. بیکاز گلیور آئیڈیلائز دا لینڈ آف ہارسز، کیونکہ گلیور تو مثالی سمجھنا شروع ہو گیا تھا زمین کو گھوڑوں کی. دیٹ واز ہز یوٹوپیا لینڈ، وہ اس کی خیالی سرزمین تھی. آنونیمس ور ریشنل بینگ، عقلی مخلوق تھی آنونیمس. دے ڈڈ ناٹ ہیو اینی کنٹروورسیز، ان میں کسی قسم کے تضادات نہیں تھے. دے ریچ سچ اے ہائی لیول آف انڈرسٹینڈنگ، وہ پہنچ چکے تھے سمجھ بوجھ کے اس معیار پر. دیٹ دے ڈڈ ناٹ نیڈ اینی گورنمنٹ آف لاس، کہ ان کو کسی حکومت کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی ان کو کسی قوانین کی ضرورت تھی. دے ہیڈ نو ورڈ ان دیئر لینگویج، ان کی زبان میں لفظ بھی کوئی نہیں تھا ٹو ایکسپریس اینی تھنگ ایول، جس سے وہ کسی برائی کا اظہار کرتے تھا. دے ہیڈ نو ورڈ فار لائز، ان کی زندگیوں میں یہ لفظ بھی نہیں تھا جھوٹ. سو اف دے وانٹیڈ ٹو سے دیٹ سم ون ہیڈ ٹولڈ اے لائی، اگر وہ ایک دوسرے سے یہ کہتے ہیں آنونیمس کہ کسی نے جھوٹ بولا ہے، دے وڈ سے، تو وہ یہ کہتے ہی ہیڈ سیڈ دا تھنگ وچ واز ناٹ، کہ اس نے تو وہ چیز کہی ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے. سو دے ہیڈ نو چیٹنگ، نو لائز، ان کے ہاں جھوٹ، دھوکہ فریب نہیں تھا، نو کرپشن نہیں تھی، نو مینس، کمینگی نہیں تھی، نو وورنگ. وورنگ بیسیکلی کہتے ہیں جسم فروشی کے دھندے کو، اور یہ جو وورنگ ورڈ ہے اس میں جسم فروشی کرنے والی خاتون کی طرف اشارہ ہے. آنونیمس کی لینڈ پہ یہ بھی نہیں تھی.
none of them had any desire for power or riches. اور آنونیمس کی سرزمین پر کسی کی یہ خواہش نہیں تھی کہ وہ طاقت حاصل کرے امیری کے ذریعے. دے ہیڈ نو ڈیزیزز, بیماریاں نہیں تھیں ان کے ہاں. بیکاز ون گیٹس ڈیزیزز, کیونکہ ایک آدمی کو بیماری لگتی ہے وین ون لیوز کنٹریری ٹو نیچر, جب آدمی فطرت کے قانون سے ہٹتا ہے, فطرت کے طریقے دستور سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے. دے ور فری آف 7 ڈیڈلی سنس. آنونیمس کی سرزمین پہ رہنے والے لوگ ان 7 گناہوں سے بھی پاک تھے, آزاد تھے. یہ وہ 7 گناہ ہیں جس کی بڑی تفصیل ہم ڈاکٹر فاسٹس میں بھی پڑھ چکے ہیں. لالچ ہے, گلٹنی ہے, وغیرہ وغیرہ. دیر واز ہاؤ ایور نو ایکویلٹی ان دس یوٹوپیا. لیکن کوئی مساوات نہیں تھی اس یوٹوپین سرزمین کے اوپر. سوسائٹی واز آرگنائزڈ آن اے ریجڈ کاسٹ سسٹم. ہمارا جو دنیا کا نظام ہے معاشروں کا, وہ بڑی سخت قسم کی ذات پرستی سے منظم ہے. دی ہیونلی جوائے آف لو اینڈ میرج, اللہ نے جو زمین پر شادی اور محبت کی خوشیاں بھیجی ہیں. دا جوائے آف لیونگ ود ون چلڈرن, اور پھر خوشیاں وہ جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں. دا پلیئر آف ریڈنگ اینڈ رائٹنگ, لکھنے پڑھنے کی سہولت. دا تھرل آف لیونگ, اور زندہ رہنے کا جوش اور سنسنی. اینڈ ایون, اور حتیٰ کہ ایون ڈائنگ فار دا کنٹری, حتیٰ کہ وہ اپنے ملک کے لیے مرنے کے لیے بھی تیار تھا. اسپیشلی آنونیمس کے. دیز اینڈ 1000 ادر پلیئر, یہ والی خوشیاں اور ہزاروں ایسی خوشیاں ہیڈ نیور انٹرڈ دیئر لائفز, یہ کبھی بھی آنونیمس کی زندگیوں میں شامل نہیں ہوئی تھیں. ہیونگ نیور فالن, اور نہ ہی وہ کبھی اس کا شکار ہوئے تھے. دے ڈڈ ناٹ نو دا ویلیو آف گڈنس, اچھائی کی قدر و قیمت بھی وہ نہیں جانتے تھے. دے ور پراؤڈ آف دیئر اون فارم اینڈ کوالٹیز, وہ اپنی شکل اور خوبیوں سے بہت اچھی طرح اس پہ فخر کرتے تھے. دے ور پریجوڈسڈ اگینسٹ یاہوز, ان کو پریجوڈس تعصب تھا, غصہ تھا, ناراضگی تھی یاہو سے. اینڈ ور ان ریزنیبل ان دیئر ٹریٹمنٹ ود دیم, اور وہ اپنی عقل سے ہی مناسب طور پہ استعمال نہیں کرتے تھے ان کے ساتھ. دے آبزرو اسٹرکٹ برتھ کنٹرول, ان میں سختی سے بچوں کی پیدائش کا معاملہ بھی تھا. اینڈ سو دے لیوڈ آن ایگزیکٹلی دے ور وداؤٹ جوائے آف گریف, اور وہ خوشی کے غم کے بغیر ہی اپنی زندگیاں گزار رہے تھے. ایز جارج آرویل ہیز سیڈ, جارج آرویل ایک بڑا فیمس پروز رائٹر ہے, وہ کہتا ہے دا ریزن بائی وچ دے آر گورنڈ, جس عقل کی بنیاد پر وہ حکومت کر رہے تھے, از ریئلی اے ڈیزائر فار ڈیتھ, وہ تو موت کی ایک خواہش ہے. سو دس ٹو کنکلیوڈ دا ڈسکشنس, بحث کا نتیجہ اب نکالتے ہیں. وی کین رائٹلی سے, ہم یہ درست طور پر کہہ سکتے ہیں, دیٹ سوئفٹ ہیز آرٹسٹیکلی اینڈ ڈیلیبریٹلی اوپنڈ اپ دا چیپٹر آف یوٹوپیا, کہ سوئفٹ نے بڑے فنکارانہ انداز میں اور سمجھ بوجھ کے ساتھ کھولا ہے یہ چیپٹر یوٹوپیا کا. اوریجنیٹڈ بائی پلیٹو, جس کو پلیٹو نے آغاز کیا تھا. اینڈ ڈیلینیٹڈ ہز اسکول آف تھاٹ, اور اپنے خیال کے تصور کو اس نے ڈیلینیٹ عکاسی کی ہے تھرو ہز موک یوٹوپیا, اپنے موک یوٹوپیا, اپنی گلیورس ٹریول کتاب کے ذریعے. دیٹ دا ڈیزائر آف سچ ورلڈ, کہ ایسی دنیا کی خواہش پریکٹیکلی کی ناٹ بی آئیڈیلائزڈ, عملی طور پر اس کو مثالی نہیں کیا جا سکتا, بنایا جا سکتا بائی اینی ریزن, کسی بھی عقل کے ساتھ. سو ریسٹ آف دی اسائنمنٹس آف ایم اے انگلش پارٹ 1, پارٹ 2 and BS English all semesters assignments are line by line, word by word and paragraph by paragraph are translated by me and are all available in the playlist of my channel. Student can go get them and prepare them for their final examinations. Please, it's my request, subscribe, share and like my videos and give your comments, because with the help of your comments I do improve my videos quality and the material I try to provide you, especially for BS English and MA English particularly. And in general we have IELTS and intermediate syllabus is also translated properly for the students. Thank you very much. See you next time in the next video. Bye bye.